حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے اس کا کیا کہنا؟ آپ ایک مرتبہ بغداد تشریف لائے تو بغداد کے محدثین نے حضرت امام بخاری کا امتحان لینا چاہا، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ آپ بغداد آ رہے ہیں تو ان محدثین نے 100 حدیثوں کے متن اور سند کو بدل دیا اور مقلوب سند اور متن کر کے ایک ایک بندے نے 10 حدیثوں کو یاد کر لیا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم امام بخاری کا امتحان لیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ امام بخاری کا حدیث میں کیا مقام ہے۔ تو دوستان محترم، مجلس مذاکرہ شروع ہوئی، بڑے بڑے علماء اس مذاکرے میں موجود تھے، بڑے بڑے عمراء موجود تھے، عوام کی اکثریت تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایک حدیث سنا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ جی بتائیے آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ لوگ حیران تھے، کچھ عمراء بھی حیران تھے کہ اتنے بڑے امام ہو کر اس حدیث کو جانتے نہیں، لیکن جو علماء وہاں پر بیٹھے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں۔ دوستان محترم، اس نے دوسری حدیث سنائی اور امام بخاری سے پوچھا کہ کیا آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ تیسری سنائی، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ ایک بندے نے 10 حدیثیں سنائیں اور حضرت امام بخاری سے کہا کہ امام بخاری کیا آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ان احادیث کو نہیں جانتا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی 10 حدیثیں سنائیں تو امام بخاری نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس کو بھی یہی جواب دیا۔ اسی طرح 10 لوگوں نے 10 کر کے 100 حدیثیں سنائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے بارے میں یہی جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا۔ بالآخر جب سب خاموش ہو گئے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے شخص کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ جو تو نے پہلی حدیث پڑھی ہے اس کی سند تو نے یہ پڑھی ہے، اس کا متن تو نے یہ پڑھا ہے، اور صحیح اس حدیث کی جو سند ہے وہ یہ ہے۔ پھر دوسری کے بارے میں کہا کہ دوسری حدیث کی سند تو نے یہ پڑھی ہے، متن یہ پڑھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا صحیح متن بیان کیا اور فرمایا کہ غلط متن اور سند یہ تھی اور اس کی صحیح سند یہ ہے۔ اسی طرح 100 حدیثیں اور ان 100 حدیثوں کے جو غلط سندیں اور متن پڑھے گئے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو پڑھا اور پھر ان کے جو صحیح متن اور سندیں پڑھی گئی تھیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی بیان کیا۔ جب 100 کی 100 احادیث کو پڑھ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے علماء، عمراء اور عوام کے اندر ایک شور مچ گیا اور لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس وقت اگر کوئی حدیث کا بہت بڑا عالم ہے تو اس کو حضرت امام بخاری کہا جاتا ہے۔